بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانیے سے دور کھڑی ہے اور یہ دوری جو ہے یہ مستقل بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متحد ہے، پی ڈی ایم ایک ہے اور پی ڈی ایم اپنے مقاصد حاصل کرے گی. لیکن یہ دوری جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہمیں نظر آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے واضح اعلان کے بعد، جب پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا، بلاول بھٹو زرداری نے اپنے فیصلے بتائے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نہیں آئے جب انہیں رائے ونڈ آنا تھا، جاتی عمرہ آنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری جو ہیں وہ نہیں آئے، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن نظر آیا. اس سے پہلے مردان میں نہیں آئے تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھیں آہا ہا 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 پی ڈی ایم جو ہے اس میں لڑائی ہوگی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم ایک ہیں. یہ جو ہم ایک ہیں اس میں اختلاف جو ہے وہ آپ کو نظر مستقلاً آ رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور فضل الرحمان صاحب، یہ جو ہیں یہ اب ایک جانب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان سے الگ ہے. میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ یہ بظاہر ایک نظر آنے کی کوشش کریں گے لیکن الگ ہیں، اور یہ اختلافی آوازیں بڑھیں گی، یہ مزید بڑھ رہی ہیں. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ان نوٹسڈ چلی گئی ہے، لیکن یہ ان نوٹسڈ نہیں جانی چاہیے. یہ سابق وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی پریس کانفرنس ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین کی پریس کانفرنس ہے، یہ آصف علی زرداری کے مشکل دنوں کے قریبی ساتھی کے پریس کانفرنس ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ ایف آئی اے میں اہم ذمہ داریاں نبھانے والے ایک شخص کی پریس کانفرنس ہے. تو یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ بہت اہم ہے. بے نظیر بھٹو کے جو سیکیورٹی امور کے انچارج تھے، ان تمام چیزوں کو سپروائز کرتے تھے رحمان ملک صاحب، یہ اس شخص کی پریس کانفرنس ہے. رحمان ملک صاحب نے جو ہے اس میں بہت اہم باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں چند باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے بیانیے سے، پی ڈی ایم کے بیانیے سے جو مختلف نظر آ رہا ہے بیانیہ پیپلز پارٹی کا، ایک بار پھر اس سے الگ ہونے کی اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ دوری اختیار کر رہی ہے. رحمان ملک صاحب نے جب یہ بیان دیا تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم نے ایک بار پھر کہا ہے متحد ہے. ایک تو یہ اس کی ٹائمنگ ہے. دوسرا، یہ جو ہمارے 11 کانکن ہزارہ شیعہ بھائی ہمارے قتل ہوئے ہیں، اس واقعے پر بھی رحمان ملک صاحب نے بات کی ہے، اور ایک ایسے موقع پر جب فوج کے خلاف مسلسل بیانات آ رہے ہیں. رحمان ملک صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اس حوالے سے بہت اہم بات کی ہے. رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، اور یہ جو سازشیں ہیں ان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش ہے، اور آنے والے کچھ ہفتوں میں حالات جو ہیں وہ بگاڑنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ سازش افغانستان سے ہو رہی ہے، بنیادی طور پر سازش بھارت کر رہا ہے، اور کروڑوں ڈالرز کی انہوں نے کہا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے. اب آنے والے کچھ ہفتے جو ہیں وہ کس لحاظ سے اہم ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آنے والے کچھ ہفتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہمارے سامنے ہوں گے، اور رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں آنے والے کچھ ہفتوں میں جو چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کے موقع پر پاکستان میں بدامنی کے معاملات، اور پھر ایسے معاملات کے جن میں بھارت نواز طاقتوں کو، بلکہ وہ طاقتیں جنہیں بھارت نوازتا ہے پاکستان میں، ان افراد کو، ایسے لوگوں کو یہ موقع ملنا کہ وہ پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف بات کریں، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے مچھ کا، یہ واقعہ اسی کی آپ کو ایک کڑی نظر آتا ہے صاف طور پر. تو یہ ہے. پھر اپوزیشن جو ہے وہ فروری کا ہی اعلان کر رہی ہے کہ ہم فروری میں حکومت کے خلاف آگے بڑھیں گے. رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہفتے بہت اہم ہیں، تو یہ اس حوالے سے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں، اقوام متحدہ تک جائیں، عالمی فورمز تک جائیں. یہ جو ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات ہیں ان پر عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو 2 خط لکھے ہیں، اور ان خطوط میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں. یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ
پاکستان کے بارے میں ڈیمانڈز ہیں، یہ افواج پاکستان کے بارے میں ڈیمانڈز ہیں۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں سیاسی دھڑے بندی کی کوشش آنے والے ہفتوں میں زیادہ ہوگی، زیادہ گہری ہوگی، سازش کی طرح نظر آئے گی۔ اب ایک جماعت جو حکومت مخالف اتحاد میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، ایک اتحاد بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس اتحاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور سیاسی دھڑے بندی کی سازش کی رحمان ملک صاحب بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف جس طرح کی زبان، جس طرح کے بیانات، جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں، یہ فوج کے خلاف سازش ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تقاریر کون کر رہا ہے؟ یہ تقاریر کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے 3 بار کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب۔ یہ تقاریر کر رہی ہیں ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ۔ یہ تقاریر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نائبین یہ تقاریر کر رہے ہیں، ان میں مفتی کفایت اللہ ہوں، عبدالغفور حیدری ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ ایسی تقاریر کر رہے ہیں۔ یہ تقاریر جو ہیں وہ آپ کو مسلم لیگ نون سے بھی مل جائیں گی، یہ تقاریر آپ کو فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے مل جائیں گی، لیکن یہ تقاریر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ملیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہے، اور اب رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شہریوں سے کہیں گے کہ اس طرح کی تقاریر، اس طرح کے بیانات، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، ان سے طیش میں نہ آئیں، اپنا اطمینان برقرار رکھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں طیش میں نہ آئیں، ان باتوں پر کان نہ دھریں، اور ان باتوں کو کوئی بھی توجہ آپ نہ دیں۔ میاں نواز شریف نے اس موقع پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے مچ کے واقعے پر بات کی، اور مچ کے واقعے پر بات کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بدامنی کے واقعات پر بات کرتے ہوئے بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے امن قائم کر دیا تھا، اس حکومت نے برباد کر دیا۔ میں نے اعداد و شمار کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا، اور افواج پاکستان کی قربانیاں کیا ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا، اس کا لنک بھی آپ کے لیے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گا۔ رحمان ملک صاحب نے کہا کہ بطور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ، یہ سب سے اہم ہے، وہ حکم دیں گے کہ فوج کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا پر موجود مواد، ایسے افراد، ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہی کام اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ رحمان ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت یہ حکم دیں گے اداروں کو کہ ایسی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس سے نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، جن میں آپ کو نظر آ جائیں گے اعتزاز احسن صاحب، رحمان ملک صاحب، دیگر لوگ، یہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے، بلاول بھٹو زرداری بات نہیں کر رہے، آصف علی زرداری صاحب بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ میاں نواز شریف کے، مسلم لیگ نون کے، مریم نواز شریف کے بیانیے سے الگ ہیں، اور اس بیانیے سے جڑ کر نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ آوازیں میں آپ کو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں بتا سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ یہ آوازیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مزید اٹھیں گی، اور آپ کو یہ جو خلیج ہے یہ گہری ہوتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے درمیان، خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جماعت اور آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کے درمیان۔ یہ فرق، یہ فاصلہ آپ کو زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ پہلے ہی کافی بڑھتا ہوا میں نظر آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ میں کوشش کروں کہ اس پر کچھ مزید معلومات جمع کروں، اس کی کچھ کنفرمیشن جو ہے وہ 2 سے 3 حوالوں سے حاصل کر لوں، کیونکہ میری تربیت خبر کے حوالے سے یہی ہے، اور وہ بہت اہم خبر ہے۔ کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں یا اس سے اگلے ویلاگ میں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں۔ خبر دلچسپ بھی ہے، بڑی بھی ہے، اور مولانا کے ارادوں کو چاک بھی کرتی ہے، ان کے جو راز ہیں وہ بھی فاش کرتی ہے۔ میں انشاءاللہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے لیے اس کی بھی جلد کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی